السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے ساتھ مردوں کی ایسی شرائط جن کی وجہ سے مردوں کی شادی ان کے نکاح لیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظوں میں جو مردوں کی غلطیاں اور خطائیں ہیں نکاح کے معاملے میں، آج وہ آپ کے سامنے واضح کی جائیں گی۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ جو ہمارا رشتوں کا پروگرام ہے، اللہ کی رحمت سے ہم پاکستان کے تمام شہروں سے اور عرب کے تمام ملکوں سے اور یورپ کے تمام ملکوں سے خواتین و حضرات کے ہم رشتے کرواتے ہیں، لیکن اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس میں مردوں کی طرف سے جو غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے نکاح لیٹ ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ اور میں سب سے پہلے معذرت کرتا ہوں مردوں سے، میرے مرد حضرات، میرے بھائی، میری بات اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو ناراض نہیں ہونا، لیکن آج کے میرے اس پروگرام کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ میں احاطہ کروں گا کہ جو کنوارے مرد ہیں، لیٹ میرج ہیں، طلاق یافتہ ہیں یا جن کی بیگم فوت ہو گئی، جو رنوے ہیں، ان کے اندر آگے نکاح کرنے میں جو ان کی غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، وہ میں واضح بیان کروں گا کہ مردوں کو چاہیے کہ ایسی غلطیاں نہ کریں تاکہ آپ کی شادی، آپ کا نکاح وقت پر ہو جائے۔ اور اگر یہ خطائیں اور غلطیاں آپ بار بار کریں گی، آپ بار کریں گے، آپ کو ایک رشتہ آتا ہے، دوسرا آتا ہے، آپ اپنی غلطی پر مصر ہیں، تو نکاح کو لیٹ کرنے میں آپ خود ذمہ دار ہیں۔ شادی نہ ہونے کی صورت میں آپ سے جو خطائیں اور غلطیاں جو اللہ کی معصیت ہوگی اس میں بھی آپ خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ جو باطل شرطیں ہیں، غیر شرعی شرطیں ہیں، ان پر آپ لگے رہے، جس کی وجہ سے آپ کا نکاح لیٹ ہوا۔ سب سے پہلے نمبر پر میں گفتگو کروں گا ہمارے وہ بھائی جو کنوارے ہیں، کنوارے مردوں پر میں بات کرنے لگا ہوں، اور یہاں پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مردوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ میں انشاءاللہ ایسی بات نہیں کروں گا جس میں مردوں کے ساتھ، مرد حضرات کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہو، لیکن جو مردوں کی میں نے خطائیں اور غلطیاں دیکھی ہیں وہ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان خطاؤں سے بچیں، اللہ سے معافی مانگیں، ان غلطیوں کو دور کریں تاکہ آپ کا نکاح جو ہے جلدی ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے ملاقات کرتے ہیں اور صحابی کے آثار سے پتہ چلا کہ اس نے شادی کی ہے۔ مثلا فجر کی نماز پڑھی، وہ صحابی نے سلام دیا، اس نے زرد رنگ کی خوشبو لگائی ہے یا زرد رنگ کا اس کے جسم پر یہ کلر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا آپ نے شادی کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول ہاں جی میں نے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کنواری کے ساتھ کی ہے یا متعلقہ بیوہ کے ساتھ کی ہے؟ اس نے کہا کنواری کے ساتھ نہیں، غالباً اس نے کہا طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحیم و کریم پیغمبر، مردوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کیوں نہ تو کنواری لڑکی کے ساتھ نکاح کرتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی تو اس کے ساتھ کھیلتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مرد کو خوش کرنے میں کنواری، طلاق یافتہ اور بیوہ سے بہتر ہے، کیونکہ جو کنواری ہے، کنواری لڑکی ہے، اس کی ابھی ابتدا ہوگی اور وہ مکمل اپنے شوہر پر خوشیاں اور مسرتیں اور مسکراہٹیں بکھیرے گی۔ وہ ایک جذبات لے کر آتی ہے کہ میں نے شادی کرنی ہے، میرا شوہر ہے، میں نے اس کو خوش کرنا ہے، اس کے اندر ایک جذبات ہوتے ہیں، اور اتنے جذبات بیوہ اور طلاق یافتہ میں نہیں ہوتے۔ تو وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے کنواری سے اس لیے نہیں کی کیونکہ میری بیگم جو ہے فوت ہو گئی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں،
اگر میں کنواری چھوٹی عمر والی لڑکی کے ساتھ شادی کرتا تو وہ میری بیگم کی یعنی وہ جو میرے بچے ہیں نا ان کی پرورش کرنے میں مشکل بنتی، کیونکہ میرے ان سے بچے ہیں اور وہ بھی بڑی عمر والے ہیں۔ میں نے اس لیے عمر رسیدہ عورت سے شادی کی ہے، بیوہ سے یا طلاق یافتہ سے، تاکہ وہ بڑی ہوگی اور میرے بچوں کی تربیت اچھی کرے گی۔ اب دیکھیں صحابی کا کتنا اچھا ذہن ہے۔ حالانکہ عرب میں ایک بندہ طلاق یافتہ ہے یا دوسری شادی کرتا ہے یا اس کی بیگم فوت ہوگی، دوسری تیسری شادی چوتھی کنواری کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن اس بندے نے سوچا کیونکہ میری بیگم فوت ہو گئی ہے اور یعنی میرے بچے بھی ہیں، تو کیوں نہ ہو میں طلاق یافتہ بیوہ سے شادی کروں، کیونکہ جو طلاق یافتہ بیوہ ہوگی اس کی ذرا عمر بھی زیادہ ہوگی اور میرے بچوں کے وہ خیال رکھے گی۔ تو سب سے پہلی بات رسول اللہ کے فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ تو کنواری کے ساتھ شادی کرتا۔ تو یہاں پر میں ایک گزارش کروں گا، جو ہمارے مرد حضرات کنوارے ہیں وہ یہ شرط لگائیں کہ میرے لیے کنوارا رشتہ ہو، تو یہ ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے، یہ کوئی زیادتی والی بات نہیں۔ جو کنوارے مرد ہیں ان کو وہ شرط لگائیں کہ میرے ساتھ مجھے آپ قاری صاحب کنواری لڑکی کا رشتہ دیں، یہ صحیح شرط ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے۔ لڑکا بھی کنوارا ہو، لڑکی بھی کنواری ہو، یہ شرط لگانا کوئی بات نہیں ہے۔ لڑکی بھی کہہ سکتی ہے کہ میں کنواری ہوں، میں نے کنوارے سے شادی کرنی ہے، اور لڑکا بھی کہہ سکتا ہے کہ میں کنوارا ہوں، میں کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا کیوں نہ ہو تو کنواری لڑکی کے ساتھ یعنی شادی کرتا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مرد حضرات یہ شرط لگاتے ہیں جناب جس میں لڑکی سے شادی کرنا وہ بہت زیادہ امیر ہو، وہ ملازمت کرتی ہو، وہ کماتی ہو، وہ جائیداد ہو، یہ شرطیں مرد کی طرف سے بالکل ہی باطل ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں جو مرد آدمی ہے وہ ایسی شرط لگاتا ہی نہیں ہے۔ مرد ہونے کا ثبوت دے، اور ایسا مرد جو کہتا ہے ہاں جی آپ اپنی بیٹی کا مجھے رشتہ دیں گے، یہ جہیز کتنا دیں گے، کتنی بھینسیں دیں گے، کتنی بکریاں دیں گے، کتنا سامان دیں گے، موٹر سائیکل دیں گے۔ بس اوقات والدین کہتے ہیں چلو ہم اپنی بیٹی کو موٹر سائیکل دیں گے، نہیں آپ کار دیں اس کو۔ ایسی شرائط لگانے والا مرد میں سمجھتا ہوں وہ مردانہ طاقت نہیں ہے، اس میں مردانہ ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ اس میں جو مرد اور ایک بہادری اور ایک دلیری، ایک یعنی مشکل اوقات میں ایک یعنی اپنے گھر کو چلانے والا مرد، وہ مرد نہیں ہے، وہ عورتوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ یہ ڈیمانڈیں عورتوں کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جو مرد ہو کر خواتین سے جہیز، سامان اور اس کے علاوہ اور شرائط کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ مرد نہیں ہے، مرد کی ایسی خصوصیات بالکل نہیں ہے۔ مرد حضرات یہ کہیں کہ میں کنوارا ہوں، کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کا حق ہے۔ آگے جو اس کو بیٹی دے دیتا ہے اللہ کے لیے سوال کرنے پر، یہ کنوارا مرد اس سے ماں باپ سے، بیٹی سے، اس سے کوئی سامان کا سوال نہ کرے، ان کو کہیں کہ آپ بیٹی کا نکاح دیں، بس باقی ذمہ داری میں آپ۔ یہ مرد کی پہلی خطا کہ مرد عورت سے جو جہیز کا سوال کرتا ہے، مال و متاع کا سوال کرتا ہے، مکان پلاٹ یا اس کے علاوہ آپ بیٹی کو کار دیں گے، موٹر سائیکل دیں گے، ٹی وی دیں گے، ڈش دیں گے، جو کہ حرام چیزیں ہیں جو دین کو برباد کرتی ہیں، ایسی شرطیں لگانے والا میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، بعد میں کہتے ہیں جناب آپ کے سامان کے اندر ٹی وی نہیں ہے، ڈش نہیں ہے، چار پہیے اتنی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں سامان نہیں ہے۔ ایسا لالچی انسان شادی کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ عورت کے حقوق ہی نہیں ادا کر سکتا، وہ باتیں ہی مردانگی والا، مرد والی باتیں نہیں کر رہا۔ تو جو کنوارے حضرات ہیں وہ لڑکی سے اور لڑکی کے والدین سے کوئی سوال نہ کریں۔ پہلی غلطی کہ لڑکے والے جو مرد حضرات ہیں وہ جہیز کا مطالبہ نہ کریں، پہلی مردوں کی غلطی جو کنوارے ہیں۔ جب کنوارے مرد حضرات کنواری لڑکی سے شادی کریں ان کا حق ہے، لیکن جہیز، والدین سے مطالبات یہ چھوڑ دیں۔ جو کنوارے بیٹے ہیں، کنوارے بھائی ہیں، لڑکے ہیں، مرد حضرات ہیں، ان کے نکاح جلدی ہو جائے۔ اب دوسری بات میں آتا ہوں ان بھائیوں پر جو کہ طلاق یافتہ ہیں یا اس سے پہلے لیٹ میرج ہے۔ اس سے پہلے میں ان بھائیوں کی طرف آتا ہوں جو لیٹ میرج ہے، شادی کی عمر 18 سال سے شروع ہوتی ہے اور 25 سال تک ہوتی ہے۔ جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کرنی، کاروبار میں یا ہنر میں لگے ہوئے، 18 سال میں ان کی شادی ہونی چاہیے۔
بعض بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کورس مکمل ہو جائے، تعلیم مکمل ہو جائے تو 25 سال تک۔ جو بندہ ماسٹر تک تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے 25 سال تک، 24 سال تک، 22 سال تک اس کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مرد حضرات جن کی عمر 18 سال سے لے کر یعنی 25 سال تک ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے قاری صاحب ایسا لڑکا دیں، لڑکی کی عمر 18 سال ہو، 20 سال ہو، 22 سال ہو، 23 سال ہو، یہ ان کا حق ہے کہ عمر میں برابری، مرد 2 سال بڑا ہو اور 2 سال چھوٹی ہو۔ یہ ایک ہماری شرائط ہے، شریعت میں یہ نہیں ہے۔ مرد کی عمر چاہے 20 سال ہو اور لڑکی 25 سال کی بھی ہو جائے تو شریعت میں اور ہمارے میڈیکل سائنس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر مرد یہ چاہے کہ میری عمر 25 سال ہے، 22 سال، 23 سال، 18 سال، 20 سال کی مجھے لڑکی دیں تو یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ لیکن ایسے ہمارے مرد حضرات جو کہ اوور ایج ہو چکے ہیں، جن کی عمریں 30 سال، 35 سال، 40 سال، 45 سال ہو گئی ہیں، ان سے میری گزارش ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کنوارے ہیں، ہم نے کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے، شریعت نے آپ کو دیا ہے اور معاشرے نے بھی آپ کو دیا ہے۔ ہر بندہ تسلیم کرتا ہے، جو کنوارا ہے چاہے اس کی کتنی بھی ایج ہے وہ کنواری لڑکی کا سوال کر سکتا ہے۔ لیکن جس کی 35 سال، 40 سال، 45 سال ایج ہے، وہ یہ بالکل نہ کہے کہ مجھے 18 سال کی لڑکی کم رشتہ دے، وہ بالکل ایسی شرائط نہ لگائے۔ اس کو چاہیے کہ اگر اس کی عمر 30 سال ہے 25 سال کی ہو جائے، 30 سال 28 سال کی لڑکی ہو جائے، اگر اس کی 40 سال ہے تو 35 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کرے، یعنی آپ سے کم عمر کو وہ تسلیم کرے، زیادہ یعنی کم عمر کا مطالبہ نہ کرے۔ ہاں اگر آپ کے اندر ایسی خوبیاں ہوتی تو آپ 45 سال یا 40 سال یا 30 سال 35 سال تک ہیں، آج تک آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ اگر کسی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو یہ لیٹ ہونا بھی آپ کی ایک کمزوری ہے۔ لڑکی والے یہ سمجھتے ہیں کہ آج تک اس کو کسی نے رشتہ نہیں دیا، اس کا اتنا خاندان ہے، کسی نے اس کو قبول نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ اس کی ایم اے تعلیم ہے، اس نے جناب ایم ایڈ کیا ہوا ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، خاندان میں کوئی اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس کی بھی تو کوئی کمزوری ہے۔ تو ایسے مرد حضرات جو لیٹ میرج ہیں وہ اپنی عمر کے حساب سے کم عمر والی لڑکی سے، اور آخر میں یہ بھی گزارش کروں گا جو لیٹ میرج ہیں اگر ان کی عمر 35 سال ہے، اگر ان کو 40 سال کی بھی اچھی خاندانی خوبصورت دیندار عورت کا رشتہ آئے تو وہ بھی قبول کریں۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی مثال ہے، آپ کی عمر 25 سال تھی، آپ دیکھیں آپ جوان تھے، جسم میں کوئی نقص نہیں ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور آنے والے وقت میں اللہ کے نبی بننے والے ہیں۔ پورے عرب میں ان جیسا حسین نہیں ہے۔ 25 سال عمر ہے اور 45 سال کی بیوہ عورت سے شادی کرنا، اللہ کے رسول نے ہمیں نمونہ دیا ہے کہ آپ سے بڑی عمر والی عورتوں سے شادی کریں، وہ آپ کو زیادہ محبت، زیادہ تحفظ، زیادہ ساتھ دینے والی ہوگی۔ آج کے میرے اس پروگرام میں مردوں کے لیے بے شمار سبق ہیں، لیکن ان کے لیے فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ، بصیرت والے، عقل والے ان سے یعنی سبق حاصل کریں گے اور اپنے آپ کو تبدیل کریں گے۔ اور اب میں روشنی ڈالتا ہوں ایسے ہمارے مرد حضرات جو کہ طلاق یافتہ ہیں، شادی کی ہے، عورت صحیح نہیں یا مرد صحیح نہیں یا دونوں کی غلطیاں ہیں یا ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکے، طلاق ہو گئی۔ اب ایسے مرد طلاق ہو گئی ہے لیکن ان کا کوئی بچہ نہیں، اب وہ شرط لگاتے ہیں کہ جناب قاری صاحب شادی کرنی ہے، لڑکی کنواری ہو۔ تو میری یہ گزارش ہے، آپ جب کنوارے نہیں رہے، آپ شادی شدہ ہو گئے، تو آپ یہ شرط کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کی اولاد نہیں، آپ یہ کہیں ٹھیک ہے ایسی لڑکی جو بیوہ ہو، طلاق یافتہ ہو، جس کے بچے نہ ہو، کیونکہ میرے بچے بھی نہیں ہیں تو میں اس کو شادی کروں گا۔ یقین کریں میرے پاس ایسے ایسے مرد بھی ہیں جو کہ ماشاءاللہ کنوارے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے ایسی عورت سے شادی کرنی ہے جس کے بچے ہیں، ہوں 1-2 بچے ہوں، یتیم بچے ہوں، چاہے وہ طلاق یافتہ ہو، بیوہ ہو، ہم اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ان کی پرورش کریں گے، یہ مستقبل میں ہمارے بچے ہی ہوں گے کیونکہ ہماری بیگم کے ہوں گے اور اللہ سے ہم نے اجر لینا ہے۔ ایسے مرد بھی ہیں آج، یقین کریں، آپ حیران ہو گی۔ ایسی میں مثال آپ سے پیش کرتا ہوں، میرے پاس ایک ایسا مرد ہے، الحمدللہ ان دنوں میں اس کے رشتے کی بات پکی ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس مہینے میں اس کی شادی ہو جائے۔ وہ کنوارا ہے ماشاءاللہ، اس کے پاس زیور، اس کی والدہ جو کہ فوت ہو گئی ہے، 1.5 پاؤ زیور بنا کر، اس کی تصویر میرے پاس ہے، وہ اس کو دے کر گئی ہے، دنیا سے وہ گئی ہے۔
کہ یہ تیرے لیے، تیری بیگم کے لیے تحفہ ہے۔ اور وہ کہتا ہے قاری صاحب میں نے شادی کرنی ہے ایسی لڑکی سے جو بیوہ ہو اور اس کے بچے بھی ہوں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میں بیوہ عورت کو یہ زیور پہناؤں، اور اس کا جو بچہ ہوگا، بچی ہوگی، میں اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، یتیم کے سر پر میرا ہاتھ ہوگا، اللہ مجھے اجر دیں گے، اور میں بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے مجھے مال کی کمی نہیں ہے، پیسے بھی ہیں، 10 ایکڑ زمین میرے نام پر ہے اس وقت، اور سالانہ جو ششبائی جو میری گندم آتی ہے 5-6 لاکھ کی گندم بھی میری ذاتی حصے میں آتی ہے جو مجھے ملتا ہے، اور الحمدللہ اچھی ملازمت ہے۔ کہتا ہے میں نے طلاق یافتہ یا بیوہ بچوں والی سے کرنا ہے۔ ایسے مرد بھی ہیں، تو میرے بھائیوں آپ مرد بنے۔ اگر آپ کو طلاق ہو گئی ہے، ایک داغ آپ کے اوپر لگ گیا ہے، حالانکہ کوئی بات نہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، مرد کی غلطی، عورت کی غلطی، یا ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائے، اصلاحی بات کر رہا ہوں میں۔ تو ایسے مرد حضرات وہ یہ کہیں کہ مجھے کنواری ہی دے، نہیں، جب آپ کنوارے نہیں رہے تو آپ ایسی عورت کے ساتھ شادی کریں جو طلاق یافتہ ہو، بیوہ ہو، بچوں والی بھی ہو۔ تو بچے کیا ہے؟ بچوں کے لیے آدمی شادی کرتا ہے۔ اب یہاں پر میں بات کروں گا ایسے مرد حضرات جو کہ طلاق یافتہ ہیں اور ان کے بچے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کے پاس ہیں، اب وہ اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں قاری صاحب میں نے شادی کرنی ہے، چاہے لڑکی بیوہ ہو، طلاق یافتہ، بچے اس کے نہ ہوں۔ اچھا بھئی وہ بیوہ ہے، طلاق یافتہ ہے یا کنواری ہے، وہ آپ کے بچوں کو تسلیم کرے اور آپ کے ساتھ نکاح کرے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری جو بیگم میں نے چھوڑی اس سے جو میرے بچے ہیں ان کی پرورش آنے والی میری بیگم کرے۔ لیکن ہم اگر کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس طلاق یافتہ یا بیوہ عورت ہے، اس کے بھی 2 بچے ہیں، کہتا ہے نہیں اس سے میں نے نہیں کرنی، یہ جنجال ہے، یہ لڑائی جھگڑا ہے، اس کے بچے نہیں میں رکھ سکتا، یا وہ بچے جو ہے کسی کو اپنی والدہ کو دے کر آئے، اپنی بہن کو دے رہا ہے، میرے گھر بچے نہ آئیں، وہ آپ کے بچوں کی آ کر پرورش کرے۔ 2-3 بچے جو آپ کے ہیں ان کے کپڑے دھوئے، ان کے لیے ناشتہ کھانا بنائے، ان کے جوتے پالش کرے اور آپ کی خدمت بھی کرے۔ اور اس کی اگر ایک بیٹی یا ایک بیٹا ہے اس کو آپ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ آپ کے اندر کتنا ظلم ہے جو بھرا ہوا ہے۔ آپ غور کریں، آپ کے بچوں کی وہ نوکری کرے اور آپ اس کے بچے 1-2 تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کیسے مرد ہیں؟ آپ کے اندر دماغ ہے؟ آپ کے اندر انصاف ہے؟ میں چاہتا ہوں ایسے مرد حضرات جو کہ بیوہ یعنی رنڈوے ہیں یا طلاق یافتہ ہے اور آپ کے بچے ہیں، تو آپ کہیں ٹھیک ہے، اگر عورت ہے میرے ساتھ جس طرح ہوا ہے اس کے ساتھ بھی ہے، اس کے بھی اگر بچے ہیں تو وہ بھی میں قبول کروں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں بیوہ طلاق یافتہ جو عورت ہے وہ بھی کوئی شرط نہ رکھے اور وہ بغیر شرائط کے اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے، آسان کریں، معمولی سا حق میں 5-7 ہزار ایک نشانی کے طور پر سنت ہے، آپ رکھیں۔ باقی میں سمجھتا ہوں اگر وہ بیوہ طلاق یافتہ بچوں والی اس گھر میں آ کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ مجھے شوہر بھی دے دیا، اس سے بھی بچے ہیں اور میرے بچے بھی ہیں، میں سب کی خدمت کروں گی، اپنے گھر کی خدمت کروں گی، اپنے گھر کے لیے میں دعائیں کروں گی، یہاں نماز پڑھوں گی، اذکار، اللہ کا شکر ادا کروں گی، رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اب میں نظر اٹھاتا ہوں ان بھائیوں کی طرف جن کی بیگمیں فوت ہو گئی ہیں، ایسے مرد حضرات جو کہ رنڈوے ہیں، جن کی بیگم فوت ہو گئی اور ان کے 2-4 بیٹیاں 2-4 بیٹے ہیں، کچھ بیٹوں کی شادی کر دی، کچھ بیٹیوں کی شادی کر دی اور کچھ اس کے پاس موجود ہیں، بیگم فوت ہو گئی ہے۔ اب بچے کہتے ہیں کہ ہمارا والد ماشاءاللہ اچھا کماتا ہے، اچھی شخصیت ہے، ہماری والدہ فوت ہو گئی ہے، تو سمجھدار جو ہے نا بچے، بیٹے بیٹیاں، وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ابا جی آپ اگر شادی کرنا چاہیں تو آپ کریں، اور ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم میں سے کچھ بہن بھائی شادی شدہ ہیں، جب باقی بھی ہو جائیں گے ہمارا والد اکیلا رہ جائے گا، کیوں نہ وہ یہ شادی کر لے اور ہم جب اپنے گھروں والے ہو جائیں گے، ان کا اپنا گھر ہوگا تو ہمیں بھی پریشانی نہیں ہوگی ان کی خدمت میں۔ یہ اچھی اولاد ہوتی ہے، لیکن اکثر جو والدین جن کے پہلے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والد کو اور شادی نہیں کرنا دیتے، وہ کہتے ہیں والد شادی کر لے گا، جداد تو وہ آنے والی لے جائے گی، جو ہمارے باپ کا حصہ وہ لے جائے گی، دنیا کی لالچ، دنیا داری ان کو لے کر وہ اپنے والد کو اور شادی نہیں کرنے دیتے۔ اور پھر جب ایسے یعنی بچے جو کہتے ہیں اپنے والد صاحب کو ٹھیک ہے اور آپ شادی کر لیں، جب والد شادی کرتا ہے تو اس کو کوئی طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کا رشتہ ملتا ہے تو اس کا 1-2 بچے ہیں، تو جب مشورہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں والد صاحب شادی آپ کریں، ایسی عورت کے ساتھ کریں جس کے بچے نہ ہوں اور آگے بھی وہ بچے نہ پیدا کر سکیں۔
غور کریں ذرا، ان بچوں کی شرطیں دیکھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا شادی کرنے کا مقصد ہے کہ بندہ ایسی عورت سے شادی کرے جو بچے زیادہ پیدا کرے. کیوں؟ میری امت بڑھے گی اور قیامت والے دن میں فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے. امت کو بڑھانے کے لیے شادی کرنے سے پہلے نیت کریں کہ امت بڑھے. جب یہ نیت ہوگی آپ کے جو بچے ہوں گے یہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ ایک ثواب لکھا جائے گا. بچے کہتے ہیں ابو جان شادی کریں لیکن ایسی عورت کے ساتھ وہ بچے پیدا نہ کریں. ہاں اگر اچھی کو خوبصورت کو سمجھدار کو والدین دیکھتے ہیں یہ مالدار ہے، ان کی عورت والوں کی کچھ کمزوری ہے، وہ غریب ہیں مسکین ہیں، وہ سوچتے ہیں چلو ان کی کوٹھی ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، چلو ہماری بیٹی چلو سکون سے گزارے گی، وہ دے دیتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ اب اس کو گولیاں دیں، منصوبہ بندی کروائیں، اس سے بچہ نہ ہو. اگر کسی نے کمواری بھی دے دی لالچ کرتے ہوئے کسی کمزوری کے پیش نظر، اب بچے اپنے والد کو کہتے ہیں اس سے بچہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر ہو گیا تو وہ وارث بن جائے گا جائیداد میں. ہم اس کو نہیں دیکھتے، صرف ہم نے اس لیے شادی کی ہے کہ آپ کی تنہائی دور ہو، آپ کا کھانا روٹی کپڑے وغیرہ جو ہماری عورتوں نے کرنے تھے ہماری عورتیں نہیں کر سکتی، تو آپ کا یہ انتظام ہو جائے. ایسی اولاد نشکری اولاد، والد کو جہنم میں لے جانے والی اولاد، والد کو غلط سبق دینے والی اولاد، کہ اس سے بچہ نہ ہو. بھائی بچہ دنیا میں آئے گا اس کا رازق کون ہے؟ اللہ. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ایسے مرد حضرات جن کی بیگم فوت ہو گئی ہے، اگر آپ شادی نہیں کر سکتے آپ صبر کریں، اپنی اولاد سے خدمت کروائیں اور رہیں. اگر شادی کرنی ہے جب آپ کے بچے ہیں تو آپ ایسی عورت جس کے بچے ہوں ایک دو وہ تسلیم کریں، ان کی سرپرستی کریں، ان کی خدمت کریں. آنے والی آپ کے کتنے بچوں کو قبول کر رہی ہے اور آپ اس کا ایک دو بچے آپ نہیں قبول کر سکتے. اور یہ شرط جو آپ نے لگائی ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرنی جس کا بچہ نہ ہو اور آگے بچہ ہو بھی نہ، یہ شرط آپ کو لے کر ڈوبے گی، آپ کو ڈبائے گی، آپ کو مجرم بنائے گی، گناہگار بنائے گی اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت والے دن. یہ شرط آپ کے سامنے آ جائے گی، یا اللہ اس بندے نے نکاح کرنے میں مجھے شرط بنایا، اس کے 3-4 بچے، 3-4 بیٹیاں تھیں، 3-4 بیٹے تھے، کچھ شادی شدہ تھے، کچھ کنوارے تھے، کچھ پڑھ رہے تھے، لیکن اس نے شرط لگائی کہ آگے لڑکی طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو اور اس کے بچے نہ ہوں. اگر اس کا بچہ بھی ہے نہیں اس کو نہیں، ہم اس سے نہیں ہم نے کرنی. یہ شرط آپ کو لے کر قیامت والے دن ہو سکتا عذاب، ایسا عذاب ملے کہ آپ سوچیں کہ میرے جو بچے ہیں یہ میری شادی کرنے میں رکاوٹ بنے ہیں اور میں نے ایسی شرط لگائی ہے جو باطل ہے. کیوں نہ ہو کہ آپ بڑا دل کریں، آپ کہیں اللہ نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے، اگر اس کا بھی ایک آدھ بچہ ہے وہ بھی میں قبول کرتا ہوں، وہ آنے والی میرے بچوں کو قبول کر رہی ہے اور میں اس کے بچوں کو قبول کرتا ہوں، اور اتفاق سے ان کی پرورش میں لگ جائیں، اللہ ان کی خدمت کرنے میں آپ کو جنت عطا کرے گا. تو میرے بھائیو آخر میں میری گزارش ہے مردوں سے کہ مرد حضرات جو بھی ہیں ایسی شرائط ایسی شرطیں جو کہ معاشرے میں بھی نہیں صحیح، ہماری شریعت بھی نہیں صحیح، وہ ختم کریں. اللہ کی رضا کے لیے نکاح کریں، صرف حق مہر وہ جو مناسب حق مہر دیں، اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ نکاح کرنے کے بعد یہ عورت میری بھی وارث ہے، میری جائیداد کی وارث ہے، میرے مال کی وارث ہے. یہ ذہن بنائیں. جب اس طرح سے آپ عورت کو تحفظ دیں گے، وہ آنے والی اس گھر کی جب مالکہ بن جائے گی تو پھر کیا ہوگا، وہ آپ کی خدمت کرے گی، آپ کے گھر کی خدمت کرے گی، دعائیں کرے گی، عبادت کرے گی. آپ کا گھر دنیا میں ایک گلشن بن جائے گا، ایک بہترین خوبصورت باغ بن جائے گا. اور جب یہ آپ سوچیں گے کہ میں نے شادی کی ہے تو یہ تو نکرانی ہے، اس سے برتن صاف کروانے ہیں، کھانا پکوانا ہے، برتن صاف، گھر کپڑے سارا ہم نے اس سے کام لینا ہے اور جتنا زیادہ اس پر بوجھ ڈالنا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ نے نکرانی لی ہے، آپ نے بیوی نہیں لی. تو میرے بھائیوں جب آپ بیوی سمجھیں گے تو آپ یہ بھی سمجھیں جس طرح آپ کی بہن بیٹی دوسری گھروں میں جا کر آپ کہتے ہیں اس سے زیادہ کام نہ لیں، مناسب کام لیں، جتنا یہ کر سکتی ہے. کام زیادہ ہے نکرانی رکھیں، کام زیادہ ہے برتن دھونے والی رکھیں، کام زیادہ ہے کپڑے دھونے والی رکھیں. تو اسی طرح جب آپ کے گھر میں کوئی بیٹی کسی کی آتی ہے وہ بھی تو بیٹی ہے نا. آپ میں مناسب تھوڑا سا کام ہے، جتنا وہ کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ کے گھر میں عیالداری زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، تو کھانا زیادہ مردوں کا پکتا ہے، تو پھر آپ اس کو کے لیے نکرانی کا انتظام کر دیں. وہ آپ نے نکرانی تو نہیں، وہ تو آپ بیوی بنا کر لائے ہیں، اس سے اتنا کام لیں جتنا وہ کر سکتی ہے.
کام زیادہ ہے، کام کرنے والی رکھیں، برتن دھونے والی رکھیں، کپڑے دھونے والی رکھیں۔ اگر آپ نے جو شادی کی ہے آپ اپنی بیوی کو اپنی بیوی نہیں بنائیں گے، نوکرانی بنائیں گے، تو یاد رکھیں جو آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور آپ کی بہنیں ہوں گی وہ بھی دوسرے گھر میں جا کر شہزادیاں اور ملکہ نہیں بنیں گی، وہ بھی ان گھروں کی پھر نوکرانیاں بنیں گی، وہ بھی ان کو بیوی نہیں بنائے گا، وہ بھی ان کو نوکرانی سمجھے گا۔ میرے بھائیوں، ہم بہنوں والوں بھی ہیں، ہم بیٹیوں والے بھی ہیں۔ شادی کرنی ہے تو آنے والی کو اپنی بیوی تسلیم کریں، نوکرانی نہ بنائیں، نوکرانی نہ بنائیں۔ خدا را سوچیں، یہ نظام آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام نے وہ جو قیامت کی نشانیاں بتائیں وہاں تک یہ نظام چلے گا۔ مرد اور عورت کے ذریعے اللہ ذوالجلال نے انسانی نسل کو آگے بڑھانا ہے، یہ قانون نسل ہے، یہ اللہ ذوالجلال نے نظام بنایا ہے۔ آدم کی ساری اولاد قیامت تک اسی طرح مرد اور عورت کے ذریعے آگے بڑھتی جائے گی۔ مرد شادی کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ میں نے اس کو بیوی بنانا ہے، اور عورت جب شادی کرتی ہے مرد سے وہ یہ سوچے کہ وہ میرا سرتاج ہوگا، میرا شوہر ہوگا، میں نے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اگر میں نے دنیا میں اس کو خوش کر دیا اللہ خوش ہو کر مجھے جنت دیں گے، اگر میں دنیا میں اس کو خوش نہ کر سکی، وہ میرے اوپر ناراض ہوا، میں دنیا سے فوت ہو گئی تو میں جہنم میں جاؤں گی، میری جنت حرام ہو گئی ہے، میں نے اپنی جنت خراب کر لی ہے۔ جب مرد اپنی عورتوں کو ان کا حق دینے کے لیے تیار ہوں گے اور عورتیں اپنے شوہر کو ان کو عزت دینے کے لیے احترام دینے کے لیے تیار ہوں گی تو ان کا ملنا باعث برکت ہوگا، ان سے نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی، اور ان کے گھروں میں اتفاق اور سلوک ہوگا، ان کے گھروں میں دن رات قرآن پڑھنے کی آواز آئے گی، نماز اور تہجد کی آواز آئے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب مرد اپنی سوچ کو اسلامی بنائے، عورت اپنی سوچ کو اسلامی بنائے۔ میرا آج کا پروگرام کافی لمبا ہو گیا ہے، میں نے مردوں کو سمجھانے کے لیے یہ کافی تفصیل، کنوارے مردوں کے لیے الگ، لیٹ میرج کے لیے الگ، طلاق یافتہ کے لیے الگ، اور جن کی بیگم فوت ہو گئی ہے ان کے لیے الگ میں نے نصیحتیں کی ہیں، میں نے سمجھایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مردوں، شادی کرنی ہے تو مرد بنو، اپنے آپ کو مرد ثابت کرو کہ ہم نے شادی کرنی ہے، ہمارے گھر کا سارا نظام ہم خود چلائیں گے، جنہوں نے ہمیں بیٹی دی ہے بس اتنا ہی کافی ہے، اس کا ہی ہم شکریہ ادا نہیں کرتا۔ آپ خود، آپ کی اگر بیٹی ہے، بہن ہے، آپ یہ سوچیں، تصور تو کریں، بیٹی پیدا ہو گئی، اس کی پرورش کے اخراجات، پھر اس کی تعلیم کے اخراجات، آپ نے اس کو بڑا پرورش کر کے 20-22 سال کر کے، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا کون اپنی بیٹی کسی کو دیتا؟ اللہ نے مرد کو، ماں باپ کو یہ حکم دے دیا ہے کہ تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کا نکاح کر، یہ اب تیرے گھر نہیں رہ سکتی، یہ اپنے شوہر کے گھر جا کر۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر اللہ ذوالجلال نے مرد کو یہ کہہ دیا، ماں باپ کو کہہ دیا کہ بیٹی کو اب الوداع کرو، اس کا نکاح کرو، اس کا گھر یہ گھر نہیں ہے، اس کا گھر شوہر کا گھر، تو میرے بھائیوں، ہماری بیٹیوں نے بھی ان گھروں میں آگے جانا ہے، ہماری بہنوں بھی جانا ہے۔ تو خدا را ہم سوچیں کہ جو ہمارے گھر آنے والی ہیں وہ ہماری بیوی ہے، ہم اس کے حقوق دیں، وہ ہماری نکرانی نہیں ہے۔ خدا را مرد حضرات اور خواتین حضرات اپنے حقوق و فرائض کو دیکھیں۔ یہ آج کا پروگرام المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ کی طرف سے یہ ہم نے آپ کو پیغام دے دیا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان کی جو غلطیاں خطائیں ہیں وہ دور کریں تاکہ نکاح آسان ہو سکے۔ دوسرا حصہ میرا الحمدللہ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ کا، جس میں عورتوں کی خطائیں اور غلطیاں میں وہ واضح کروں گا تاکہ عورتیں اپنی ضدیں وہ بھی چھوڑ دیں تاکہ نکاح جلدی ہو جائے اور آسان ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہمارے بیٹیوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں۔ المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ رشتوں کا پروگرام الحمدللہ پاکستان کے تمام شہروں سے خواتین و حضرات جو پاکستان اور بیرون ممالک شادی کرنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کریں، اور اسی طرح عرب کے تمام ممالک خصوصاً سعودی عرب، دبئی اور شارجہ، کویت، جتنے عرب ممالک ہیں وہاں سے خواتین و حضرات شادی کے لیے رابطہ کریں۔ اسی طرح یورپ کے تمام ملک، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، انگلینڈ، اٹلی اور اسپین، جرمن، تمام یورپ کے ممالک سے جو خواتین و حضرات شادی کرنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کریں، ہمارا فارم پر کریں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا جو ہے یعنی 2 تصویریں سینڈ کریں۔ اس کے بعد ہمارے ادارے کے کوئی مناسب سروس چارجز ہیں وہ پہلے آپ نے دینے ہیں، ہم آپ کا پروگرام شروع کر دیں گے، اور جب کہیں پر آپ کے بات رشتے کی پکی ہوگی پھر ہمارے ادارے کی فیس ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ادارہ میں ذاتی طور پر چلا رہا ہوں، اس لیے ہم نے مناسب سروس چارج بھی رکھے ہیں، اور بات پکی ہونے پر فیس بھی ہے وہ آپ ادا کریں گے۔
میں نے المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ جو ادارہ بنایا ہے، مستقل بنیادوں پر والدین کی بہت بڑی پریشانی ہے کہ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی خواتین جو کہ بیوہ ہیں، بچوں والی ہیں، بغیر بچوں والی ہیں، وہ پاکستان سے ہیں، عرب ملکوں سے ہیں، یورپ سے ہیں، میرے ساتھ رابطہ کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں، بلکہ 2023 کا رمضان المبارک میں نے صرف بیوہ خواتین پر پروگرام لگائے ہیں کہ ایک عورت والدین شادی کرتے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ، اور 6 مہینے، سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی قضا ہے، اللہ کا فیصلہ، اس کو ہم نے تسلیم کیا ہے. اب یہ عورت جوان ہے، بیٹی جوان ہے، 20 سال سے 25 سال تک کی ہے، ابھی جوان ہے. 25 سال تک تو کئی بیٹیوں کی شادی ابھی نہیں ہوتی. تو میں چاہتا ہوں ان کا نکاح کر دیں، اچھا شوہر ان کو مل جائے جو ان کی پرورش کرے اور ان کے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھے، ان کی تربیت کرے، ان کو پڑھائے. اللہ ذوالجلال سے دعا کریں، اللہ ذوالجلال ہمارے بچوں کے نصیب اچھے کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.